الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الله عز وجل صار آمنا في بلاده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسول النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی دو بڑی اہم علامتیں بیان کی ہیں. میرے جو عاشق ہیں، اللہ کا عاشق وہ ہوتا ہے جو تقوی سے رہتا ہے. یاد رکھو، متقی اور ولی یہ مترادف الفاظ. ولی متقی ہوتا ہے، اللہ کا دوست، اور متقی ولی ہوتا ہے. تقوی کے بغیر اللہ کی ولایت اور دوستی نہیں ملتی. ایمان کے بعد تقوی ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اولیاء اکرام کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہے؟ تعارف کرایا. الذین آمنوا، ایمان والے، وکانوا یتقون، تقوی کے ساتھ رہتے. آمنو تو ماضی ہے، ایک دفعہ ایمان لے آئے، بس ایک دفعہ آ گیا، بس آ گیا. لیکن تقوی ہمہ وقت، موت تک تقوی کی ضرورت ہے. موت تک. موت کے وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کوئی ایسا جرم کر بیٹھے کہ راندہ درگاہ ہو جائے. بہت ایسے واقعات، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. لکانوا یتقون کہا، اب بھی تقوی کے ساتھ ہیں اور مستقبل میں بھی تقوی کے ساتھ رہیں گے. اللہ فرماتے وہ میرے ولی اور دوست ہیں. اور جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا عاشق ہے. کیونکہ جب انسان کسی کا دوست ہو جاتا ہے، گہرا دوست، تو پھر اس کا دل ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے. ہم وقت دل میں اس کی یاد رہتی ہے. یہی ولایت کی ایک علامت ہے کہ آپ کا دل ہم وقت مولا کی طرف متوجہ ہے. یا اس کو یاد کر رہے ہو یا اس سے معافیاں مانگ رہے ہیں. دو ہی کام ہے عاشق کے. یا اس کو یاد کرتا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا معافی مانگ رہا ہے. یہ دو کام ہیں. یا یاد کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے. کیونکہ معافی مانگنا بھی عشق کی علامت ہے. کیونکہ ہمیشہ عاشقوں کا وتیرہ رہا ہے کہ اپنے محبوب سے معافیاں مانگتے رہتے. اس لیے نیکی کے بعد بھی ہمیں استغفار کا حکم ہے. یہ عاشقوں کی علامت ہے کہ نیکی کرو پھر بھی توبہ کرو. حالانکہ نیکی کے بعد تو توبہ نہیں ہوتی. لیکن فرمایا نماز پڑھو تو استغفار کرو 3 بار. استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ سب کچھ کر کے بھی کہتے ہم سے کچھ نہ ہوگا.
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ناز کرنا عاشقوں کا کام نہیں ہے. یہ آج جو ناز ہم کرتے ہیں، تھوڑا کچھ نیکی کی توفیق ہو گئی، دل میں ناز آ گیا، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہر وقت دل میں یہ بات چل رہی، میں یوں میں یوں. عاشق کی نظر چونکہ محبوب پر ہوتی ہے تو اس کا اپنے وجود کا بھی احساس نہیں ہوتا. یہ جو اللہ والے کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مبالغہ کر رہے ہیں. مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، وہ حقیقت بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جب بلب جو ہے، جو آج رات کے باہر کتنے ٹیوب لائٹ بلب روشن ہیں، سورج نکل آئے گا، یہ روشنی کے باوجود بھی اپنا وجود گم کر بیٹھیں گے. مجھے اور آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے کہ لائٹ جل رہی، حالانکہ جل رہی ہے کیونکہ سورج نکل آیا. جب اللہ کی عظمتیں کسی بندے پر کھل جاتے ہیں تو اس کو اپنے وجود کا بھی احساس نہیں کہ میں بھی کچھ ہوں یا میرے کام بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے. ایک اپنے کام کی حیثیت ہونا دلیل ہے کہ وہ اندھیرے کے ماحول میں جس میں اپنے آپ کو جگنو کی طرح سمجھتا ہے کہ میں اس اندھیرے کو دور کر دوں گا، لیکن اگر وہ نور کے حالے میں رہتا تو اس کو اپنے اس نور کا احساس بھی نہ رہتا. یہ بہت اہم بات ہے. ہم اللہ اللہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات کی عشق اور اس سے محروم ہے، کیونکہ ہمیں یہ اپنا وجود ہمارا نہیں جاتا، احساس نہیں جاتا. ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میں کتنوں سے اچھا ہوں، لیکن یہ دل میں احساس ہے میں کتنوں سے اچھا ہوں. اگر مولا کی عظمت کھل جاتی تو سمجھتا کہ سب سے برا میں ہی، پورا عالم اچھا ہے، سب عالم مجھ سے اچھا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کسی شے سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ سکتا. اور شکر ادا کرے، توفیق پر شکر ادا کرے، اللہ ایمان دیا، اعمال کی توفیق دی، لیکن اپنے دل میں احساس کہ میں فلاں سے اچھا ہوں. کسی جانور سے بھی اچھا نہیں سمجھ سکتے کیونکہ پتہ نہیں انجام کیا ہونے والا ہے. جانوروں کا تو کوئی حساب کتاب نہیں. میں نے یہ واقعات مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے خلیفہ تھے، ان سے سنا تھا. فرمایا کرتے تھے ایک اللہ والے کسی تیلی کے پاس جاتے تھے تیل لینے کے لیے، تو ہمیشہ ایک سوال کرتا تھا، مولوی صاحب آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی گھنٹی اچھی؟ توہین امیز بات کرتا تھا. وہ خاموش ہو جاتے، کبھی جواب نہیں، لیکن تیل بھی اس سے لیتے تھے. یہ بھی عجیب ہے، اللہ والوں کا عجیب نظام ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پنڈت آتا تھا ان کی تفسیر سننے کے لیے. فجر کے بعد نہا دھو کر آتا، بلکہ اسی مسجد میں آ کر غسل کرتا اور پھر وہی پنڈتوں والے پیلے رنگ کے کپڑے پہنتا اور درس قرآن میں بیٹھتا اور پھر جا کر اپنے مندر کے اندر جو اشغال ہے وہ بھی کرتا. شاگردوں کو بڑا غصہ آتا کہ یہ عجیب ہے، جہاں درس بھی سنتا ہے پھر جا کر وہاں مندر کے اندر بتوں کے اوپر جو ہے لوگوں کو چڑھاوے چھڑوے چڑھا رہا ہے. اب منتر شنتر پڑھتا ہے، وہ جو ان کے ہوتے وید پڑھتا ہے. حضرت نے کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. کئی سال آتا رہا، کئی سال. یہ جو ہم تھوڑی سی بات پر چند دن نصیحت کر کے حوصلے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اگلے کو کفرستان پہنچا دیتے ہیں کہ یہ تو بس یہ اس کی تو جہنم اس پر واجب ہو چکی ہے، بڑے بد حوصلگی کی بات ہے. تم خدا کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہو. قرآن نے کہا پیغمبر سے لست عن تعلیم بمسیطر، آپ مسلط نہیں ہیں، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. اب ہدایت کب ملے گی یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں. انک لا تہدی من احببت، آپ نہیں جس کو چاہیں ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ کو تو اجر مل رہا ہے. آپ بات سنا رہے ہیں لیکن ہم حوصلہ چھوڑ بیٹھے. حضرت نے کچھ نہیں کہا. حضرت کا انتقال ہو گیا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اس کے بعد ان کا بیٹا مسند پر بیٹھا، تو جس دن پہلے دن درس قرآن انہوں نے دیا تو پنڈت آیا کہ آپ مجھے مسلمان کر لیجیے.
تو وہ بیٹا رونے لگا، ہائے کاش تو میرے والد کے زمانے میں مسلمان ہو تو ان کا کتنا دل خوش ہوتا، ظالم تو ان کے بعد مسلمان ہو رہا ہے۔ کہا کہ دل سے تو میں پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا، لیکن شاید کلمے کا وقت اب لکھا تھا۔ میں نے اپنے شیخ کے ہاں دیکھا، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آتا تھا بالکل تازہ، بالکل جردم مردہ بن کر تازہ کلین شیپ بنا کر آتا اور حضرت کے بالکل ممبر کے سامنے بیٹھ جاتا، جمعے والے دن وہ آتا سامنے، یعنی یہ ایسے جس طرح یہ شخص بیٹھا۔ حضرت بیان کرتے، کئی بار حضرت نے اس سنت کے اوپر عظیم الشان گفتگو فرمائی، وہ بیٹھا رہا، لیکن ہر جمعے کو آتا تو تازہ داڑھی مون کر آتا۔ اب ہم جیسے حوصلہ، یار یہ کیسا ہے، کبھی کچھ ہوتے اس کو اٹھاؤ، اس کو پیچھے بٹھا دو، لیکن وہ بیٹھتا بھی آگے آ کر۔ حضرت جان فرماتے 10 سال میں نے یہ دیکھا اس کو، 10 سال تک اس کا یہ معمول رہا۔ میں جب بھی کراچی حاضر ہوتا، جمعہ ہوتا، وہ آ جاتا، خوب پہچان پورا، یعنی جو بھی حضرت کے ہاں جمعہ پڑھتا تھا پہچانتا تھا کہ یہ شخص آتا اور آگے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کہا۔ 10 سال کے بعد تبدیلی آ گئی، سنت رکھ لی، اللہ والا ہو گیا، میرے حضرت نے اس کو خلافت دے دی، آگے فیضان پہنچایا اور دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ والے اسی تیلی کے پاس آتے تیل لینے کے لیے، کہیں اور نہ جاتے۔ اور وہ یہ کہتا کہ میرے بیل کی گھنٹی اچھی، آپ کی داڑھی اچھی، حضرت کچھ نہ کہتے۔ حضرت کا انتقال ہونے لگا تو حضرت نے وصیت کی کہ میرا جنازہ اس تیلی کے کولو کے سامنے سے لے جانا اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے جنازہ روک دینا۔ اب اس قصے کو سب جانتے تھے، سب جانتے تھے، حضرت کے متعلقین، مریدین، آل اولاد بھی جانتے تھے کہ وہ تیلی ہمیشہ یہ بات کرتا ہے۔ خیر انتقال ہو گیا، اس کے چارپائی لے کر جب چلے، وہاں جب روکا تو آواز آئی جنازے میں سے، او بھائی میری داڑھی تیری بیل کی گھنٹی سے اچھی۔ بے ہوش ہو کر گر پڑا، وہ بے ہوش ہو کر، ہوش میں آیا تو اس پر لرزہ طاری تھا، کہا مجھے کسی کے پاس لے جاؤ، تو ایک دوسرے اللہ والے کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا قصہ بتاؤ، بات کیا کہ یہ بات ہے؟ انہوں نے اللہ والے نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو یہ گھنٹی اچھی ہے، کیونکہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا میری داڑھی تیری بیل کی گھنٹی سے اچھی۔ یہ جو اللہ والے کہتے ہیں جی ہم کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہونا میرے ذلت و رسوائی کا سبب ہے، بھائی یہی حاصل ہے میرے دوستو۔ اگر یہ چیز، یہی بقا باقی باللہ بناتی ہے، کہتے ہیں باقی باللہ بزرگوں کا لقب باقی باللہ، خواجہ باقی باللہ حضرت احمد سرہندی مجدد ثانی کے شیخ ہیں، مجدد ثانی کے شیخ ہیں، ان کو کہتے ہیں باقی باللہ۔ حضرت تھانوی فرماتے باقی باللہ تب بنو گے جب فنا فی اللہ ہو جاؤ گے، اور فنا فی اللہ کہ اللہ کے معاملے میں اللہ کی ذات کے سامنے اپنا وجود بھی گم کر بیٹھو، کیا نیکیاں، کیا ان نیکیوں کو سمجھو گے؟ توبہ استغفار سے اپنی جان سے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری کیا نماز ہے، کیا نیکیاں ہیں، تیری توفیق ہے ہم کر رہے ہیں۔ ایک طرف اپنے اوپر نظر ہو اور ایک طرف مولا پر نظر ہو، توفیق کو دیکھو، اللہ تیرا شکر ہے، اپنی ذات سے نکلے عمل کو دیکھو، اللہ کچھ بھی نہیں۔ خاک ہے ہم، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں، خواجہ مجذوب صاحب حضرت تھانوی رحم اللہ کے خلیفہ، خاک ہیں ہم لیکن بڑی چیزیں ہیں ہم، ناچیز ہیں ہم لیکن بڑی چیز ہے ہم ناچیز ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن بڑی چیز ہے ہم، ایک ہستی مطلق کی دیتے ہیں خبر ہم، اس کا تعارف بھی ہم ہی سے، مولا کا تعارف بھی ہم ہی کرا رہے ہیں۔ پیغمبر نے آگے جو تعارف
امت کو کرایا، مولا کا تعارف یہی امت کرا رہی۔ اگر اس طرف دیکھا جائے کہ ہم تعارف کس کا کرا رہے ہیں تو ہم بہت اونچے ہیں، اپنی ذات سے دیکھیں، کچھ ہونا میرے ذلت رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے جو پیارے ہیں کہ دو بڑے عظیم الشان وصف بیان فرمائے، والذین یجتنبون الکبائر، کبائر الاسم، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کہ میرے پیارے وہ ہیں جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہ سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں قرآن حدیث میں سزا آئی ہے، پیغمبر سلام نے ان کی تفصیلات بتائی ہیں، جن میں 3 گناہوں کو سر فہرست بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اور نمبر 2 ناحق کسی کو قتل کرنا، اور نمبر 3 اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اس پڑوسی کے مال اور عزت کے تم حفاظت کے ذمہ دار تھے، وہی تم نے عزت تاتار اگر کسی نے کر دی، فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ میں بھی بڑا کبیرہ ہے۔ اس کے بعد اور جھوٹی گواہی، چوری، سب چیزیں بیان کی۔ کبیرہ سے بچتے ہیں، یجتنبون کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والفواحش، یہ عجیب بات ہے، اور فحش چیزوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے۔ دیکھو بے حیائی کا کام بھی کبیرہ ہے، لیکن اس کو الگ سے بیان کیا قرآن مجید نے بتانے کے لیے کہ میرے جو دوست ہیں وہ بے حیا نہیں ہوتے، نہ اپنے عمل کے اعتبار سے، نہ اپنے قول کے اعتبار سے، نہ بات بے حیائی کی کرتے ہیں، نہ کام بے حیائی کا کرتے ہیں۔ اس کو الگ بیان کیا، حالانکہ کبیرہ میں شامل ہے۔ فواحش کی تفسیر میں زنا اور زنا کے دوائی شامل ہیں، بد نظری شامل ہے، کان سے بات سننا شامل ہے، بے حیائی کی زبان سے کہنا شامل ہے، آنکھ سے دیکھنا شامل ہے، ہاتھ پاؤں کبھی اس پہ شامل، جیسے حدیث میں آتا ہے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے، زبان زنا کرتی ہے، اس کا زنا بولنا ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، اس کا دیکھنا ہے، کان زنا کرتے ہیں، اس کا سننا ہے۔ والقلب یستحی یتمنا ویستحی، اور دل بھی تمنائیں کرتا ہے۔ فواحش، کیونکہ رسول اللہ فرما کہ انبیاء السلام کے کلاموں میں ہے اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے انسان ہر برائی کرے گا، ہر برائی، دروازہ کھل جاتا ہے برائی کا۔ ایک حیا ہے جو انسان کو روکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کی جماعت اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حق ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو کرتے ہیں، فرمایا نہیں، حیا یہ نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو، حیا یہ ہے کہ سر اور سر کی ساری چیزیں اللہ کے نافرمانی سے محفوظ ہوں، اور یہ دھڑ اور پیٹ، اس کی ساری چیزیں اللہ کے نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ یعنی تمہاری آنکھ بھی محفوظ ہو، تمہاری کان بھی محفوظ ہو، تمہارا زبان بھی محفوظ ہو، تمہارے دماغ کی سوچیں بھی محفوظ ہوں، تمہارا دل بھی محفوظ ہو، تمہارے جو ہے شرمگاہ بھی محفوظ ہو، یہ ساری چیزیں، تمہارا پیٹ بھی محفوظ ہو۔ جب یہ اللہ کی نافرمانی سے اور بے حیائی سے محفوظ ہوتا ہے، تب جا کر تم حیا کا حق ادا کرتے۔ اگر دماغ کی سوچیں غلط ہے، بے حیائی کی سوچیں، اللہ کیا یہ حیا والا نہیں ہے؟ یہ فواحش سے بچنے والا نہیں ہے؟ اس لیے بل فواحش الگ کہا کہ میرے پیارے وہ ہیں، کیونکہ جب مولا کی سوچیں گے اور اللہ کے بارے میں غور و فکر کریں گے اور اپنے اعضاء کو مولا کے لیے لگائیں گے تو فحش کی ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے الفاظ بھی پسند نہیں فرماتے تھے، کسی نے آ کر شکایت کی یہ فلاں نے ایسے فرمایا، دو آئنا منتنا، اس کا ذکر نہ کرو، بہت بری چیز ہے، ذکر بھی نہ کرو، اس کا تذکرہ بھی نہ کرو۔ اس لیے آپ نے دعا فرمایا اللہ میری آنکھ کو خیانت اور بے حیائی سے بچا، کیونکہ آنکھ جو کی بے حیائی بہت خطرناک ہے۔
یہ میرے مرشد فرماتے تھے آنکھ اور دل یہ جب بے حیائی کرتے ہیں تو بے حیائی کا راستہ کھل جاتا ہے. اب آنکھ کرتی ہے اور دل کرتا ہے. دل کا سوچنا ہے، آنکھ کا دیکھنا ہے. اگر آنکھ کی حفاظت انسان سے نہیں ہو رہی، اللہ کی ولایت اور دوستی بہت مشکل ہے، کیونکہ فواہش سے بچ ہی نہیں رہا ہے. یہ دوائی ہے، یہ راستہ ہے، دروازہ کھول دے گا بے حیائی کا. اس لیے یغضوا من ابصارہم کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. اور عجیب بات ہے، نماز کا حکم آیا تو عورتوں کو وہی کہا کہ اقیموا الصلاۃ، مردوں نماز پڑھو، عورتوں تم بھی شامل ہو. رمضان کا روزے رکھو، مردوں تم رکھو. فلیصمہ، مرد تو بھی روزہ رکھ تو عورت بھی رکھتی ہے. حج کا حکم آیا مردوں کے لیے، عورتیں بھی کر رہی. لیکن جب حیا کی باری آئی تمام فرمایا کہ ایمان والو تم بھی نگاہیں نیچی رکھو، اور ایمان والیو تم بھی نگاہیں نیچی رکھو. دونوں کا الگ حکم دیا ہے، اہمیت بتائی. اذا لم تستحی، کیونکہ انسان جب بے حیائی پر اتر آتا ہے ففعل ما شئت. اس لیے 72 شعبہ ایمان میں 72 شعبے ایمان میں 3 بنیادی شعبے، سن لو 3 شعبے. 72 کا خلاصہ 3 ہے. نمبر 1 اخلاص، کہ مولا کے معاملے میں اخلاص ہو. جب کوئی کام کرے اس میں غیر کو داخل نہ ہونے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صبح کو دعا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی صالحا، اللہ میرے اعمال دن بھر نیک بنانا. وجعلوا لوجہک خالصا، اور خالص اپنی ذات کے لیے بنانا. ولا تجعل فیہ لغیرک شیئا، اور کسی کے لیے اور کے لیے حصہ نہ رکھنا ہے. صبح مانگتے تھے. لے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے صبح کو نیت کر لو اللہ دن بھر کے جو کام ہوں گے تیری رضا کے. ایک اخلاص، شعبہ ایمان میں نمبر 1 اخلاص. نمبر 2 خلوص، مخلوق کے معاملے میں خلوص ہو، 2 نمبری نہ ہو. جس سے معاملہ کرو خلوص سے کرو، 2 نمبری نہیں جس کو کہتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنا. میرا کام ہو جائے اگلا بھاڑ میں جائے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن تو کہتا ہے مجھے بھی فائدہ ہو، اگلے کو بھی فائدہ ہو. صحابہ اکرام کے واقعات نہیں پڑھتے؟ ایک دکان پر ایک آتا ہے سودا لینے کا، ساتھ والے بھائی سے لے لے بھائی میری اتنی بکری ہو چکی ہے کہ اپنے بچوں کو شام روٹی کھلا دوں گا، میرے بھائی کی بکری نہیں ہوئی. خلوص، یہ تمام شعبے ان کا خلاصہ ہے. مخلوق کے معاملے میں خلوص ہو، جو ڈیلنگ کرو دل میں 2 نمبری نہ ہو. آج ہمارے 2 نمبری کی وجہ سے برباد ہے. کوئی مشورہ کرتا ہے 2 نمبر مشورہ دیتے، راستہ پوچھتا ہے 2 نمبر راستہ بتاتے ہیں، جان بوجھ کر ادھر جانا ہے ادھر بھیج دیتے ہیں. تو ڈیلنگ کرتے معاملہ کرتے ہیں 2 نمبری کرتے ہیں. اور تیسری حیا، کیونکہ حیا ایک ایسا شعبہ ہے جو گناہ کے دروازے کو بند رکھتا ہے. جب یہ ختم ہو جائے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. کیونکہ بے حیائی کا جو گناہ ہے اس پر سزا بھی بڑی جلدی نافذ ہوتی، یاد رکھو بہت جلدی سزا کا نزول ہوتا ہے بے حیائی پر. کیونکہ پیغمبر السلام نے فرمایا اللہ کی ذات سب سے زیادہ غیرت مند ہے، پھر میری ذات غیرت مند ہے، پھر مومن غیرت مند ہے. اللہ تعالی کی غیرت مند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے فوج چیزوں کو حرام قرار دے دیا. معلوم کہ جو فوج کام ہے اللہ تعالیٰ اس پر بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، فوراً پکڑا جاتے ہیں، فوراً ذلتوں کے گڑے میں گر جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ذلتوں کے گڑے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو بندے اور مولا کے درمیان ہے، یاد رکھو. اس لیے اس کا حق بھی اللہ کے ہاتھ میں. کوئی آدمی کسی سے بدکاری کرے اس میں اگلے کی معافی سے معافی نہیں ملے گی، سزا نافذ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں چلا گیا. حالانکہ قتل بھی کر دے تو معافی ہے، وہ کسی کو قتل کر دے معافی ہو جاتی ہے، اگر آپ معاف کر دے تو معافی ہے، کوئی عبارت معاف کر دے معافی. لیکن یہاں اگر کسی سے بدکاری کرتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے، اگلا فریق معاف بھی کر دے تو معافی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ گیا بیچ میں. اللہ تعالیٰ سے کون پوچھے گا کہ معاف ہے یا نہیں، وہ آخرت میں کھلے گی بات. فواحش کا فواحش
فوائد سے بچتے ہیں میرے پیارے، بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی بات سے، اپنے قلب کو بھی بچاتے ہیں، قالب کو بھی بچاتے ہیں، نگاہوں کو بھی بچاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ دوسری عجیب مصب بیان فرمایا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے غصے پر کنٹرول ہے۔ جو آدمی بات بات پر انتقام لیتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب لکھا ہے کہ ولی منتقم نہیں ہوتا اور منتقم ولی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جو ولی نہیں چلتا، آپ کے نقش قدم پر، وہ ولی نہیں ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیے، مکہ والوں نے کیا کوئی ظلم نہیں کیا، لا تثریب علیکم فرمایا آج کوئی تم پر الزام نہیں، سب کو معافی ہے۔ اذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اس لیے اسلام نے ہمیں جن اخلاق کی تعلیم دی میرے دوستو، بہت اونچے اخلاق ہیں، کسی امت کے پاس ایسے اخلاق نہیں تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے بدلہ لینا، اتنا لینا جتنا تمہیں نقصان پہنچایا۔ دوسرا درجہ ہے معاف کرنا۔ تیسرا درجہ ہے معاف بھی کرنا اور احسان کرنا۔ پہلے کا نام ہے خلق حسن، دوسرے کا نام ہے خلق کریم، تیسرے کا نام ہے خلق عظیم۔ انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں، نہ صرف دشمن کو معاف کرتے ہیں بلکہ اس پر احسان بھی کرتے ہیں۔ معاف نہیں کرتے، احسان بھی کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی علامت بیان فرمائی ہے، جب انہیں غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں اور احسان بھی کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور لکھا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں لکھ رہے تھے تو اتنے میں وہ لونڈی سے پانی مانگا، پہلے کام کرنے والی لونڈیاں بھی ہوتی تھی، وہ آئی تو وہ کتابیں چونکہ بکھری ہوتی تھی تو ایک شاگرد حوالے نکال کر دیتا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو کتاب مرتب کی ہے 6 لاکھ حدیثوں میں سے مرتب کی ہے۔ اب 6 لاکھ حدیثوں میں سے حدیث منتخب کرنا آسان کام تھوڑی۔ تو جب وہ ہوا تو اس کی ٹھوکر لگی کتاب کو، ٹھوکر لگی تو پانی کتابوں پر گر گیا۔ اب ہاتھ سے لکھی کتابیں تھی، پانی نے وہ سب مٹا دیا۔ امام بخاری بہت سنجیدہ طبیعت انسان تھے، بہت سنجیدہ، زندگی مشکلات میں گزری، چلے جس مشکلات میں گزرے تو اس میں ہنسی نہیں آتی۔ جیسے ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن جوزی بہت سنجیدہ تھا، کیونکہ یتیمی میں وقت گزارا، ہر ایک نے اس کا مارا پیٹا بچپن میں، تو اس میں بہت سنجیدگی آ گئی تھی۔ تو امام بخاری نے غصے سے اس کو دیکھا تو وراق جو تھے، وہ جو حوالہ تلاش کرنے والا شاگرد، میں نے کہا آج تو پتہ نہیں امام صاحب کیا کریں گے اس کے ساتھ، کیا انہوں نے کام ایسا کتنا غصہ۔ تو دیکھا کہ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ وہ تو چھلانگے مارتی بھاگی، تو وراق نے پوچھا کہ حضرت استاد یہ موقع تو سزا کا تھا، آپ نے معاف کر دیا۔ کہا میرے ایمان اور میرے نفس میں جنگ چل رہی تھی، نفس کہتا تھا کہ بدلہ لے، اس سے انتقام لے، اس کو سزا دے، کتنا بڑا نقصان کر دیا، اور ایمان کہتا تھا تو معاف کر دے، رسول اللہ کی سیرت کہتی تھی تو معاف کر دے۔ اس جنگ میں تھا تو میں نے میرا ایمان جیت گیا، میرے نفس ہار گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا اور آزاد کر دیا۔ یہ اخلاق عظیمان، اس کو کہتے ہیں خلق عظیم۔ انتقام لینا، غصہ کرنا، دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جس کے خلاف مزاج چیز پیش نہیں آتی ہے؟ ایک دنیا میں پورے عالم کا مالک بھی ہو، اس کے مزاج کے خلاف بھی چیزیں پیش آئیں گی، کیونکہ دنیا میں مرضی چلنے والی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے جہاں آپ کی مرضی کے حالات ہوں گے، وہاں آپ کی مرضی کے حالات ہیں، یہاں پر مولا کی مرضی پر زندگی گزارتی ہے۔
جیسے حالات بھیجیں گے برداشت کرنے ہوں گے، تلخ بھیجے تب بھی، میٹھے بھیجے تب بھی۔ حکیم لقمان ایک مالی تھے، مالی کا کام کرتے تھے تو اللہ نے بڑی حکمتیں دی تھی، لیکن ایک مالک کے پاس کام کرتے تھے تو مالک کو اتنی محبت تھی ان کی اطاعت کی وجہ سے، وہ اللہ والے تھے، اگرچہ غلام کی شکل میں تھے لیکن مالک ان کا گرویدہ ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سا لکھا ہے ایسے واقعہ، غلام تھے، غلام کا مالک گرویدہ ہوتا تھا کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایک شان رکھی ہوتی تھی، بعد میں ظاہر ہوتی، تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو ککڑی کھلاتا تھا، یہ تر جو ہوتی تر، یہ کھلانا کرتا تھا، صبح کو آتا تو یہ شغل تھا اس کا مالک کا۔ ایک دن تر کھلائی تو ایک آخری وہ رہ گئی تو منہ میں ڈالی تو سب کڑوی تھی۔ آپ پتہ ہے تر وغیرہ جب کڑوی ہو تو زبان پر رکھنا مشکل ہے، تو تھو تھو کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ لقمان یہ کیسا انسان ہے تو ساری کڑوی کھا گیا؟ کہا مالک روزانہ اس ہاتھ سے میٹھی کھاتا ہوں، آج کڑوی آئی تو کیا ہو؟ مالک اتنے احسانات اللہ ہم پر کرتے ہیں، اتنی نعمتیں برساتے ہیں، کبھی کڑوی چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کنین کی گولی ہے جو ہمارا بخار اتارے گی، آپ کو کیا پتا ہمیں روحانی طور پر اس کڑوی چیز سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انسان کی روح ایک دم پاک صاف ہو جاتی ہے، کڑوی چیز آتی پاک صاف۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ کبھی انسان کے پیالے میں گند بھر جاتا ہے، دل کے پیالے میں، پھر اس کو اللہ ٹھوکر مارتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، گند نکل جاتا ہے، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جب دل خالی ہوتا ہے تو مولا کی تجلی اس میں آتی ہے۔ اللہ کی تجلی کے آنے کی شرط یہ ہے کہ غیر اللہ سے دل کو خالی کرو، فوراً آئے گی۔ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے حق دل میں آ جائے اور دل میں حق آ جاتا ہے۔ اذا ما غضبهم یغفرون، غصہ ہو معاف کر دیتے ہیں، بات بات پر لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ لڑائی جھگڑے میں پڑھنا دلیل ہے کہ مولا سے غافل ہے، اس کے بعد اتنا وقت ہے کہ مخلوق میں الجھا ہوا ہے۔ اس لیے شیخ بہلول دانا نے ایک آدمی کو دیکھا، اللہ والا کہلاتا تھا، کسی سے لڑ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ اگر اللہ کو جانتا، اپنے یار کو جانتا، اس کے پاس غیر کے لیے ٹائم بھی نہ ہوتا، یہ لوگوں سے جھگڑ رہا ہے، کہ اتنا ٹائم ہے کہ جھگڑا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیاروں کی علامت ہی ہے کہ اپنے اور اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ فواحش سے بچتے ہیں، کبیرہ سے بچتے ہیں، اور مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا ہے یغفرون، ان کو معاف کرتے ہیں تاکہ مولا کا راستہ صاف رہے، وہ درمیان میں لے آئے۔ مخلوق تمہارا راستہ خراب کرے گی۔ جیسے بن نوری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے چاند اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ چاند نے کبھی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کتے تم بھونکتے کیوں ہو، کہا کہ ان کا کام ہی بھونکنا ہے اور میرا کام چلنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف چلنے والا انسان یہ اپنی منزل سامنے رکھے، اس کا کام ہے مولا کی طرف چلنا، لوگوں کے ساتھ الجھ کر اپنی منزل کو کھوٹا نہ کرے۔ زندگی کا کیا پتا کہ کتنے دن کی زندگی ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے، مخلوق کے ساتھ نہ الجھے۔ یغفرون معاف کر دے، بس بات ختم ہو گئی، دل خالی کر لے۔ جب تم دل خالی کر لو گے بس پھر دیکھو کیسا چین اور آرام تمہیں آ جائے گا۔ اس لیے مخلوق کی محبت حد سے بڑی محبت اور مخلوق کی دشمنی دونوں خدا کے راستے سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ صلی اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔